الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ میں اس وقت اس علمی نشست میں انشاءاللہ 6 موضوعات سے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی اور ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق کا اتباع کرنے والا بنائے۔ ہم سب کو اللہ رب العزت یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم باطل کو باطل سمجھ سکیں، اس سے دور رہ سکیں، اس سے بچ سکیں۔ تو اس وقت جو سب سے ہمارا پہلا موضوع ہے وہ ہے تفسیر، اور تفسیر میں جیسا کہ ہم نے پچھلی علمی نشستوں میں مردوں کے لیے سورہ لقمان کی اور سورہ حجرات کی تفسیر بیان کی، اور خواتین کے لیے سورہ نساء کی کچھ آیات کا ہم نے خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی، اور چونکہ یہ بات پہلے سامنے آ چکی تھی کہ ہم خواتین اور حضرات دونوں کے لیے سورہ نور کی تفسیر پیش کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس وقت ہم سورہ نور کی ابتدائی آیات کی تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے والا، قرآن پاک کو سیکھنے والا، قرآن پاک کو پڑھنے والا، قرآن پاک پر عمل کرنے والا اور قرآن پاک کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ تو آئیے ہم سورہ نور کی ابتدائی آیات کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ سورة انزلناها، یہ ایک ایسی صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا، وفرضناها، اور ہم نے اس کی ادائیگی کا ذمہ دار بنایا، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس کے اندر کھلی نشانیاں نازل فرمائیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو، فجلدوا کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو، 100 جلدہ، 100 کوڑے، ولا تأخذکم بہما، اور تمہیں نہ پکڑے ان دونوں کے سلسلے میں، رأفۃ، رحمت کا کوئی حصہ، فی دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ولیشہد عذابہما، اور چاہیے کہ موجود رہیں ان دونوں کو سزا دیتے وقت، طائفۃ من المؤمنین، مومنوں کی ایک جماعت، یعنی ان دونوں کو سزا ملتے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود رہے۔ یہ سورہ نور کی شروع کی 2 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی سب سے پہلی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اس سورہ کو ہم نے نازل کیا، اور ہم نے اس کے اندر جتنے احکامات بیان فرمائے ہیں، فرضناہا، ہم نے ان کی ادائیگی کو فرض بنایا، یعنی ہم نے انسان کو ذمہ دار بنایا ہے کہ اس سورہ کے اندر ہم نے جتنے احکامات نازل فرمائے ہیں تم تمام احکامات پر عمل کرو۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس کے اندر کھلی نشانیاں نازل فرمائی ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ یہ تو تمہید ہے، اس سورہ کی تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس سورہ کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکامات کو ہم نے تم پر فرض کیا، اور ہم نے اس کے اندر کھلی نشانیاں نازل فرمائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر سب سے بنیادی حکم دیا ہے وہ حکم اگلی آیت میں ہے، اور اس حکم
کو سمجھنے سے پہلے یہ یاد رہے کہ سنن ابن ماجہ میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے مہاجرین، اے ہجرت کرنے والو، اگر تم 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ، اور اللہ نہ کرے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن اگر تم ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ تمہیں 5 طرح کے عذاب دے گا، یعنی 5 چیزوں کے کرنے سے 5 چیزوں کا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ کی تم پر پکڑ آئے گی۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلنے لگے، یعنی زنا عام ہو جائے اور عورتیں بے پردہ ہو کر گھروں سے نکلنے لگیں اور فحاشی کا، عریانیت کا ایک مزاج بن جائے، تو پھر تمہارے اندر طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہوں گی جو تمہارے باپ داداؤں نے نہیں دیکھی تھیں۔ اور دوسری بات یوں بیان فرمائی کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، جب وہ سامان دیں گے تو کم دیں گے، اور جب قیمت لیں گے تو مکمل قیمت لیں گے، تو پھر اللہ رب العزت انہیں 3 طرح سے عذاب دے گا۔ ایک تو یہ کہ ان میں قحط سالی عام کر دی جائے گی، اور پھر یہ کہ انہیں سخت محنت کرنی پڑے گی، اور پھر یہ کہ ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا۔ اور تیسری چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو لوگ اپنے مالوں سے زکوٰۃ کو روک لیں گے، اللہ رب العزت ان سے بارش کو روک لے گا۔ اور چوتھی چیز آپ نے بیان فرمائی کہ جو قوم اللہ رب العزت کے اور اللہ کے رسول کے عہد کو توڑ دے گی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ اور 5ویں چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے با اقتدار لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہٹ کر فیصلے کریں گے، پھر ان میں خانہ جنگی عام ہو جائے گی۔ اس حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا جملہ ہے وہ بہت غور کرنے کے لائق ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں 5 چیزیں جو بیان فرمائی گئی ہیں، یہ 5 چیزیں بہت قابل غور ہیں، اور اگر انسان سنجیدگی سے غور کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس وقت ہم من حیث القوم، ہم من حیث الجماعت، ہم اجتماعی طور پر ان 5 طرح کی برائیوں اور خرابیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ہمارے اندر یہ 5 چیزیں تقریباً سرایت کر چکی ہیں۔ اس کا پہلا جملہ کس قدر قابل غور ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو پھر ان میں اللہ تعالیٰ طاعون کی وبا بھیجے گا، اور ایسی بیماریاں جو تم سے پہلے لوگوں کو نہیں ہوئی تھی۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کیا اس وقت اس پوری دنیا کے اندر بے حیائی کا بازار گرم نہیں ہے؟ بے شک ہے، یقیناً ہے۔ اس وقت یہ دنیا جس طرح بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہے، وہ ہمارے پچھلے لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے۔ آپ ذرا 1300 سال پہلے جائیں، تابعین کا زمانہ ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین کی جماعت سے، جو جماعت بہت نیک، پاک باز اور متقی جماعت ہے، اس جماعت سے فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت صحابہ کرام اپنی قبروں سے اٹھ کر آئیں اور تمہیں دیکھ لیں تو وہ تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیں، اور پھر انہیں یہ لگنے لگے کہ کیا یہ وہی دین ہے جس دین کے لیے ہم نے اپنی قربانیاں پیش کیں، جس دین کے لیے ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ اس وقت ہماری صورتحال تھی۔ آپ اس وقت کی صورتحال کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ ہم دینی اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، سماجی اور معاشرتی اعتبار سے، ہم معاملات کے اعتبار سے کس قدر گراوٹ اور پستی اور انحطاط اور تنزلی کے شکار ہیں، کہ اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دن بھر میں اللہ کے ہزاروں طرح کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں طرح طرح سے مبتلا ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم جانتے تمام چیزیں ہیں، ہم تمام چیزیں جانتے ہیں۔ آپ خود سوچیں نا کہ کون ایسا مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ نماز اللہ نے فرض کی؟
کون ایسا مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ جھوٹ کو اللہ نے حرام کیا؟ کون ایسا مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ اللہ نے شراب کو حرام کیا؟ کون ایسا مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ غیبت کرنا حرام ہے؟ کون ایسا مسلمان ہے جو زنا کو اچھا سمجھتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے تمام چیزیں ہیں، ہم میں شاید صرف ایک کمی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں پہچانتے، ہمیں اللہ کی عظمت کا استحضار نہیں ہے، ہم اس چیز سے غافل ہیں کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے، وہ کس قدر عظیم ہے، ہم جانتے بھی نہیں ہیں، شاید ہم میں سے کچھ لوگ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور شاید کچھ لوگوں کا حال وہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی باتیں سنائی جاتی ہیں نا تو پھر یہ اس طرح منہ موڑ کر جانے لگتے ہیں جیسا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، گویا کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، یہ سنتے بھی نہیں اور سننا بھی نہیں چاہتے۔ تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سننا نہیں چاہتے۔ بہرحال میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 قسم کے جہنمی لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا، ان میں سے ایک وہ عورتیں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها، کہ وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی اس طرح سے ہوں جیسے کہ انہوں نے کپڑا پہنا ہی نہیں ہے، اور اپنی طرف مردوں کو مائل کرنے والی، خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی، یہ نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی۔ یہ اور پیغمبر علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا نساء کاسیات عاریات، کہ وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ایسے ہیں جیسے انہوں نے کپڑا پہنا ہی نہیں، اور ان کے جو بال ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے اونٹوں کی کوہان ہوتی ہے، جیسے اونٹ کی جو گردن کے بعد والا حصہ ہے وہ بڑا اونچا ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح وہ اپنے بالوں کو یوں اونچا بنا لیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی۔ تو اس وقت بے حیائی کا بازار بہت ہی گرم ہے، اور اس وقت سورہ نور کی اس آیت میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ یہ جو زنا کرنے والے مرد ہیں اور زنا کرنے والی عورت ہے، انہیں جب یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے زنا کیا ہے، جب یہ ان کا جرم ثابت ہو جائے، اور جرم ثابت ہونے کی 2 شکل ہے، ایک شکل یہ ہے کہ خود زنا کرنے والا مرد یا خود زنا کرنے والی عورت قاضی کے پاس آئے اور 4 مرتبہ 4 الگ الگ وقتوں میں آ کر اپنے زنا کا اقرار کرے کہ مجھ سے زنا ہو گیا، اور میں چاہتی ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی حد کو، اللہ رب العزت کی بیان کی ہوئی سزا کو نافذ کرواؤں، اور پھر قاضی ان سے پوچھے کہ کیا تم نے سچ میں زنا کیا، اور وہ اس کیفیت کو پوچھے، اور اس کے بعد وہ پوچھے کہ تم نے کہاں زنا کیا، کس کے ساتھ زنا کیا، اور زنا کا اقرار کرنے والا مرد یا عورت ان تمام چیزوں کا صحیح اقرار کر لے، اور یہ سب کچھ 4 مرتبہ ہو، تو یہ اس کے اوپر زنا ثابت ہو گیا۔ یا پھر دوسری شکل یوں ہے کہ کسی شخص پر کسی نے الزام لگایا کہ میں نے اس مرد کو اور اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، تو اس الزام لگانے والے کے ذمے ہے کہ یہ 4 گواہ پیش کرے۔ اب اگر 4 گواہ آ جاتے ہیں اور وہ گواہ سچے بھی ہیں، وہ گواہ بہت نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اور ان 4 نے یوں گواہی دی کہ میں نے ان دونوں کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بالکل ہم نے زنا کرتے ہوئے ہی دیکھا، کسی اور شکل میں نہیں دیکھا، ہم نے انہیں زنا کرتے ہوئے پایا، اور وہ 4 لوگ گواہی دے دیں تو گویا کہ اس مرد پر اور اس عورت پر زنا کا جرم ثابت ہو گیا۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، اور 100 کوڑے اس طرح سے مارے جائیں کہ پھر ہمارے دل میں اس وقت نرمی نہ ہو، بلکہ اس وقت سب سے بڑی نرمی یہ ہے کہ ہم انہیں 100 کوڑے ماریں۔ اور ان 100 کوڑوں کی حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس سزا سے معاشرے کو اور سماج کو اور پوری امہ کو
کیا سبق دے رہا ہے، اسے ہم بعد میں تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت ہمیں کچھ مسائل سمجھ لینے چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو 100 کوڑوں کا حکم ہے کہ زنا کرنے والے مرد کو اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں، یہ اس مرد اور اس عورت کا حکم ہے جو غیر شادی شدہ ہوں۔ اور جہاں تک بات ہے شادی شدہ مرد کی یا شادی شدہ عورت کی، اس مرد کی جس کی شادی ہو گئی یا اس عورت کی جس کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہ چکے ہیں، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رہ چکا یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہ چکی، اور ان دونوں میں جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ قائم ہو چکے، اب اگر ایسے کسی شخص پر یا ایسی کسی عورت پر زنا کا جرم ثابت ہو جائے تو پھر انہیں 100 کوڑے نہیں مارے جائیں گے، بلکہ انہیں پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کر موت تک پہنچا دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ اور یہ حکم وہ ہے کہ اس حکم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ، کہ جب زنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت یہ شادی شدہ ہوں تو ان دونوں کو تم رجم کرو، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہے۔ یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی، لیکن یہ آیت اس وقت قرآن پاک میں یوں موجود نہیں ہے کہ وہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، بلکہ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ ان کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے لیکن اس کا حکم ابھی باقی ہے، اور اس کی مثال یہی آیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ رجم کا انکار کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم تو کتاب اللہ میں کہیں پاتے ہی نہیں ہیں کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو سنسار کیا جائے۔ سنو، اللہ کے رسول نے زنا کرنے والے مرد کو اور زنا کرنے والی عورت کو سنسار کیا ہے، اور سنسار کا یہ حکم ہم قرآن پاک میں پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، اب اس کی تلاوت نہیں ہوتی لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر آیت نہ بھی ہوتی تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو، جو لوگ شادی شدہ تھے، انہیں سنسار فرمایا، اس لیے سنسار کرنے کا یہ حکم شریعت کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اس کے پاس انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ وہ سنساری کے اس حکم کا انکار کر سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ زنا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر سخت حکم کیوں دیا کہ زنا کرنے والے کو سنسار کر دیا جائے، یا اگر غیر شادی شدہ ہیں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں؟ یہ حکم اتنا سخت کیوں ہے؟ کوئی اور بھی حکم ہو سکتا تھا کہ انہیں 2 مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، یا انہیں 2 سال کی سزا دی جائے، یا کچھ اور کوئی مالی جرمانہ نافذ کیا جاتا، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے یہ سخت حکم اس لیے دیا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی شریعت کے بہت سے احکام ہیں، جیسے اگر کوئی شخص چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اگر کوئی شخص ڈاکہ ڈالے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ یہ شریعت کے کچھ احکام ہیں جو ظاہری طور پر ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ احکام بڑے تشدد پر مبنی ہیں، یہ احکام بڑے سخت ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو قتل کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اسے بھی قصاصاً یعنی بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ یہ حکم بھی بڑا سخت نظر آتا ہے، لیکن آپ ذرا گہرائی میں اتریں اور غور کریں کہ اللہ رب العزت کے ان احکامات کی مصلحت کس قدر زیادہ ہے۔ آپ خود ذرا تصور کیجئے کہ اللہ نے جو حکم بیان فرمایا کہ زنا کرنے والے مرد کو اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود رہے جو انہیں دیکھتی رہے اور ان کے سامنے انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ آپ ذرا سوچیے کہ اگر کسی مرد یا عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں اور جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہاں موجود، جنہوں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، آپ مجھے بتائیں کہ کیا دیکھنے والے لوگ کبھی زنا کرنے کی جرات کر پائیں گے؟ دوسری چیز یہ کہ جب یہ لوگ دیکھیں گے سزا پاتے ہوئے زانی مرد کو اور زانیہ عورت کو، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو سزا پاتے ہوئے جب یہ دیکھیں گے اور یہ جا کر لوگوں میں بتائیں گے کہ ہم نے ایسا ایسا دیکھا، پھر اس کا چرچا ہوگا، اس کا شہرہ ہوگا، یہ خبر پھیلے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ایک ایسی فضا قائم ہوگی، ایک ایسا ماحول بنے گا کہ زنا کرنے سے اس طرح کی سزا ملتی ہے۔
اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ سزاؤں سے ڈرتا ہے، وہ ہمیشہ تکلیف اٹھانے سے ڈرتا ہے۔ اس طرح سے لوگ ریپ کرنے سے، زنا کرنے سے بچیں گے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا، شریعت کہتی ہے کہ قصاصاً بدلے میں انہیں قتل کر دیا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، قصاص میں بدلہ لے کر قتل کرنے میں، یعنی اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا، بدلے میں اسے قتل کر دو، اسے قصاص کہتے ہیں، اور اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ زندگی کیسے ہے؟ زندگی یوں ہے کہ جب اسے بدلے میں قتل کیا جائے گا اور لوگ دیکھیں گے اس منظر کو تو وہ دوسروں کو قتل کرنے سے بچیں گے، اور اس طرح سے لوگ قتل ہونے سے بچ جائیں گے، تو یہ زندگی ہے در حقیقت۔ اگر کسی چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ تو وہ اگلی بار چوری کرنے کی جرت کرے گا، نہ اس کو دیکھ کر عبرت پانے والے کبھی چوری کرنے کی جرت کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سخت احکامات بیان فرمائے ہیں نا، اس کی بڑی حکمتیں ہیں، اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک پاک معاشرہ بنے، ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ بنے، ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بنے جس کے اندر زنا نہ ہو، جس کے اندر چوری نہ ہو، جس کے اندر ڈاکہ نہ ہو، جس کے اندر قتل نہ ہو۔ اور یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اللہ رب العزت کے دین کو نافذ کرنا ہوگا۔ تو زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کا حکم اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ اب رک کر یہاں پر ذرا غور کر لیا جائے کہ ہم جس جگہ موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر نہ اسلامی احکامات کا نفاذ ہے، یعنی اسلامی احکامات نافذ نہیں کیے جاتے۔ تو اس وقت کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم زنا کر کے سزا سے بچ گئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم دنیا میں سزا سے تو بچ گئے، لیکن آخرت کی سزا کیا؟ اگر ہم دنیا میں زنا کر کے سزا سے بچ گئے، کیا اللہ نے نہیں دیکھا؟ کیا فرشتوں نے نہیں لکھا؟ کیا جگہ نے گواہی نوٹ نہیں کی؟ کیا ہمارے اعضاء نے اس چیز کو ریکارڈ نہیں کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں اس طرح سے ہو چکی کہ نہ ہمیں معلوم ہو سکا اور نہ محسوس ہو سکا۔ یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ یہ جو ہمارے اعضاء ہیں نا، یہ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری زبان، ہماری ناک، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارا ایک ایک عضو، یہ تمام چیزیں ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جن ہاتھوں کو ہم سنوارتے ہیں، جس چہرے کو سجانے اور سنوارنے کے لیے ہم گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے، ذرا غور تو کیجیے کہ وہ کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ اس دن ان کی زبانیں گواہی دیں گی، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، اور ان کے ہاتھ گواہی دیں گے ان کے اعمال کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ایک چیز محفوظ ہو رہی ہے، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام کے تمام مناظر کے ساتھ، پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، بالکل واضح انداز میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں اس طرح سے جمع ہو رہی ہے کہ ہم کبھی کسی چیز کا انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے یہاں یوں محفوظ ہیں کہ اس ہارڈ ڈسک کو نہ کسی بارش سے کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی سیلاب سے کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی آندھی اور طوفان اسے تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز مکمل تفصیل کے ساتھ، نیتوں کے ساتھ، ارادوں کے ساتھ تمام کی تمام چیزیں محفوظ ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی شخص سزا سے بچ گیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں آخرت میں بھی بچ گیا، اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، اور آخرت کا عذاب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ نور کی ابتدائی 2 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ اس سورہ کو ہم نے نازل کیا، ہم نے اس کے احکامات کی ادائیگی کا تمہیں ذمہ دار بنایا، اور ہم نے اس میں واضح نشانیاں اتاری تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور یاد رکھو کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارو، اور اس وقت جب 100 کوڑے مارے جا رہے ہوں پھر تمہارے دل کے اندر کسی طرح کی نرمی نہ آئے، تمہیں یہ نہ لگے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، تمہیں یہ نہ لگے کہ اللہ کا یہ حکم مصلحتوں کے خلاف ہے۔ نہیں،
اس وقت انسانیت پر اور انسان پر سب سے بڑی ہمدردی، اس وقت انسانیت کے لیے سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ انہیں سزا دی جائے، تاکہ یہ پورے معاشرے کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے عبرت کا نشان ہو، اور تمام کے تمام لوگ اس برائی سے بچ سکیں، اور اس برائی سے بچنے کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ اور نیک معاشرہ بن جائے۔ اور چاہیے کہ ان دونوں کو سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود رہے۔ تو یہ سورہ نور کی ابتدائی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والے مرد کا اور زنا کرنے والی عورت کا حکم بیان فرمایا۔ اب جو آگے آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم مضامین بیان فرمائے ہیں، جنہیں ہم اگلی نشستوں میں انشاءاللہ تفصیلات کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب جو آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے وہ ہے حدیث۔ حدیث کے موضوع میں ہم ایمانیات کے تعلق سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود وسوسہ کے سلسلے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کریں گے، جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم۔ سب سے پہلے یوں سمجھا جائے کہ انسان کے ذہن میں، انسان کے دل و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے اچھے خیالات، ہمیں خیال آئے کہ میں صدقہ کروں، یہ اچھا خیال ہے۔ مجھے خیال آئے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھوں، یہ اچھا خیال ہے۔ ہمیں خیال آیا کہ میں اس کی مدد کروں، یہ اچھا خیال ہے۔ ہمیں خیال آیا کہ میں یہ نیک کام کروں۔ یہ سارے خیالات، انہیں جو نیک خیالات ہیں انہیں الہام کہتے ہیں، اور نیک خیال، نیک کاموں کے بارے میں ذہن میں آ جانا، نیکی کا داعیہ پیدا ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مہمان کی خاطر اور مدارات کرنا، مہمان کی عزت کرنا، مہمان کی تکریم کرنا، مہمان کا ادب کرنا، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ تو جب کبھی نیکی کا خیال دل میں آئے تو اس خیال کا ادب یہ ہے، اس کی عزت یہ ہے، اس کی مہمان نوازی یہ ہے کہ اس خیال پر عمل کر لیا جائے۔ میرا دل چاہا کہ میں صدقہ کروں، اب اس چاہت کا، اس الہام کا تقاضا یہ ہے، اس کی عزت افزائی اس کے اندر ہے کہ میں صدقہ کر دوں۔ نیکی کا داعیہ جیسے دل میں پیدا ہو، انسان کو چاہیے کہ فوراً اس پر عمل کر لے۔ کبھی کبھی انسان کے دل میں نیکی کا خیال آتا ہے، پھر وہ اس پر عمل نہیں کرتا، اسے ٹال دیتا ہے۔ پھر نیکی کا خیال آتا ہے، پھر وہ اسے ٹال دیتا ہے۔ پھر نیکی کا خیال آتا ہے، پھر وہ اسے ٹال دیتا ہے۔ اور جب یوں بار بار ہوتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر نیکی کا خیال آنا بند ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نیکی کا خیال آیا تھا وہ مہمان بن کر آیا تھا، اور ہم نے اس مہمان کی عزت نہیں کی، ہم نے اس مہمان کے آنے کے تقاضے پر عمل نہیں کیا، تو اب اس نے آنا بند کر دیا۔ تو جب کبھی الہام آئے، نیکی کا خیال آئے، چاہیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کر لیں۔ دوسرا خیال وہ ہے جو شیطانی ہوتا ہے، کہ انسان کو گناہ کا خیال آئے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ وسوسہ یعنی گناہ کا خیال آ جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے وسوسہ کو معاف کر دیا ہے۔ یعنی انسان کے دماغ میں خیال آ جائے کہ میں یہ گناہ کا کام کر لوں، میں جھوٹ بول دوں۔ اب جب تک اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے، اس نے جھوٹ نہیں بولا، اپنی زبان سے اس نے جھوٹ کا کلمہ نہیں نکالا، جھوٹ کا جملہ نہیں بولا، تو اسے گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اس نے جھوٹ بول دیا، یعنی اپنے شیطانی وسوسے پر اس نے عمل کر لیا، تو اب اسے عمل کرنے کا گناہ ملے گا۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ جب تک انسان کے دل و دماغ میں صرف ایک خیال رہے، ایک وسوسہ رہے کہ میں ایسا کر لوں، میں ایسا کر لوں، میں ایسا کر لوں، لیکن اس نے ابھی کیا نہیں ہے، تو اسے گناہ نہیں ملے گا۔ اس حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی، بے شک اللہ نے معاف کر دیا میری امت سے ما وسوست به صدورها، ان چیزوں کو جو ان کے دلوں میں وسوسے آئے۔ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں آنے والے وسوسے کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لے۔ لیکن اگر اس نے عمل کر لیا، اپنے وسوسے کو اس نے قبول کر لیا، اپنے وسوسے پر اس نے عمل کر لیا، جھوٹ کا خیال آیا اس نے جھوٹ بول دیا، غیبت کا خیال آیا اس نے غیبت کر لی، اب اسے جھوٹ کا اور غیبت کا گناہ ملے گا۔ لیکن جب تک یہ وسوسہ ایک خیال کی شکل میں موجود ہے، پھر انسان کو گناہ نہیں ہوتا۔ تو جب کبھی وسوسہ آئے، ذہن میں کسی گناہ کا خیال آئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کرنے سے باز رہ جائیں، رک جائیں، اس پر عمل نہ کریں، بلکہ ہم اس خیال کو دور کرنے کی کوشش کریں۔
اور سوال یہ ہے کہ جب کبھی ہمیں وسوسہ ستائے، ہمارے ذہن میں گناہ کا خیال آئے، تو ہم اس وسوسے کو کیسے ختم کریں؟ اس وقت ہم چند باتیں سوچیں۔ جب کبھی دل میں گناہ کا خیال آئے تو پھر یوں سوچیں کہ ہم کس کی نافرمانی کریں گے، گناہ کر کے ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے ہمارا دل جواب دے گا کہ اللہ کی نافرمانی۔ پھر ذرا اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا یہ بہتر ہے کہ اسی اللہ کا رزق لیں، اسی اللہ کا رزق استعمال کریں اور اسی کی نافرمانی کریں؟ پھر اپنے دل سے پوچھیں کیا یہ بہتر ہے کہ اسی اللہ کی زمین پر اسی اللہ کی نافرمانی کریں؟ پھر اپنے دل سے پوچھیں کیا یہ بہتر ہے کہ اس اللہ کی نافرمانی کریں جس کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے؟ پھر اپنے دل سے پوچھیں کیا اس اللہ کی نافرمانی کریں کہ اگر وہ ہم سے حساب لے لے تو ہم حساب نہ دے سکیں؟ جب اپنے آپ سے یہ سوالات کریں گے نا، پھر وسوسہ ہمارے دل و دماغ سے بہت دور چلا جائے گا، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اور پھر یوں کہ جب کبھی وسوسہ آئے تو یقین کیجئے کہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان کو صرف ایک جملے سے مارا جا سکتا ہے، اور وہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، یا جب ہم کہیں گے اللہ اکبر، یہ ابلیس اور یہ شیطان اور اس کے چیلے چپاٹے تو صرف ایک اللہ اکبر کی مار ہیں۔ آپ نے ایک بار کہا اللہ اکبر تو وہ چیختا اور چلاتا ہوا بھاگتا ہے۔ تو آپ کہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جب ہم اللہ کے سامنے سچے دل سے یہ دعا کریں گے، اے میرے رب، میں تیرے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، میں تیری رضا چاہتا ہوں، میں تیری خوشنودی چاہتا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، اور میں تجھ سے اس حال میں ملوں کہ تو مجھ سے راضی رہے۔ تو جب ہم سچے دل سے یہ دعا کریں گے نا کہ اللہ مجھے تیری رضا چاہیے، تیری خوشی چاہیے، تو پھر اللہ ہمیں ایسے کاموں میں لگائے گا جس میں وہ خود راضی ہو جائے گا، اور ہمیں ان تمام کاموں سے دور کر دے گا جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ جب ہم سچے دل سے یہ دعا کریں گے، ہمارے وسوسے ختم ہو جائیں گے، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث کے موضوع میں ہم نے سیکھا کہ وسوسہ کیا ہے، وسوسہ کب معاف ہے اور وسوسہ کب معاف نہیں، اور وسوسے کو دور کیسے کیا جائے۔ اب جو آج کا ہمارا اگلا موضوع ہے وہ ہے فقہ۔ فقہ میں آج ہم موت کے تعلق سے کچھ مسائل سیکھیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بیماری کی وجہ سے بہت تنگ آ جائے، یا وہ کسی طرح سے بہت زیادہ پریشان ہو جائے، یا وہ کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، اور اسے یہ لگے کہ اب میرا جینا بہتر نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا، اور اس چیز سے منع فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص موت کی تمنا نہ کرے، موت کی خواہش نہ کرے، اور یوں نہ کہے اللہ مجھے موت دے دے، یا اللہ میں مر جاؤں، یا اللہ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ ایسی دعا کرنے سے اور ایسے جملے بولنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کسی بیماری اور تنگی کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر کسی شخص کو یہ تمنا کرنی ہی ہو، اگر کسی شخص کو یہ لگتا ہی ہے کہ اب میرا جینا بہتر نہیں ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ یوں دعا کرے، اے میرے رب، مجھے اس وقت تک زندگی عطا فرما جب تک جینا میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے اس وقت موت عطا فرما جب مرنا میرے لیے بہتر ہو۔ یہ دعا ہم کر سکتے ہیں، اور یہ دعا ہم ہمیشہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اللہ مجھے اس وقت تک زندگی عطا فرما جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور اس وقت مجھے موت عطا فرما دے جب موت میرے حق میں بہتر ہو جائے۔ اور اس کی وجہ اور حکمت خود پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، اور اس کی وجہ یوں ہے کہ اگر وہ شخص گنہگار ہوگا تو زندگی کی وجہ سے، زندہ رہنے کی وجہ سے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا، اور اگر وہ شخص نیک ہوگا تو اس کے نیک اعمال بڑھ جائیں گے۔ یعنی مومن کی زندگی ہر حال میں بہتر ہے۔ اگر وہ گنہگار ہے تو اس کی زندگی اس لیے بہتر ہے تاکہ وہ گناہوں سے توبہ کر لے، اور اگر وہ نیک ہے تو اس کی زندگی اس لیے بہتر ہے
تاکہ وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لے، اس کی نیکیاں بڑھ جائیں، اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جائے، تو مومن کی زندگی ہر حال میں بہتر ہے۔ اسی طرح یہاں رک کر یہ یاد رکھا جائے کہ خودکشی کرنا، اپنے آپ کو ہلاک کر دینا، اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دینا، اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے مار دینا حرام ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی روایت میں ہے کہ جو شخص لوہے سے اپنے آپ کو قتل کرے گا اسے جہنم کے اندر لوہے سے عذاب دیا جائے گا۔ جو شخص نیزے سے اپنا گلا کاٹ لے گا اسے جہنم میں نیزے سے عذاب دیا جائے گا، اور جو شخص اپنا گلا گھونٹ لے گا جہنم میں اس کا گلا گھونٹا جائے گا۔ یعنی جو شخص جس طرح سے جس شکل سے اس دنیا کے اندر خودکشی کرے گا، کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیا تو جہنم میں اسے پہاڑ دیا جائے گا، پھر وہ اس پہاڑ پر چڑھے گا اور پھر وہاں سے وہ اپنے آپ کو گرائے گا، پھر پہاڑ پر چڑھے گا، پھر اسے وہاں سے گرا دیا جائے گا، اور یوں ہی عذاب کا سلسلہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اور حدیث میں خودکشی کرنے والوں کی سزا یوں بیان کی گئی کہ خودکشی کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس جان ہے نا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جان امانت کے طور پر دی ہے، اور اللہ نے حکم فرما دیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ، جس کی وجہ سے تمہاری جان کو کسی بھی طرح سے نقصان ہو جائے۔ خود اللہ نے ایک آیت میں یوں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ انسان خودکشی کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب مایوس ہو جاتا ہے، حالات اس طرح سے اسے گھیر لیتے ہیں، اسے لگتا ہے کہ اس سے نکلنے کا میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں، اس وقت وہ خودکشی کرتا ہے۔ لیکن غور کیا جائے کہ خودکشی کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان تقدیر کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ایک شخص بہت پریشان ہوا اور اس نے یوں سمجھ لیا کہ اب اس پریشانی سے نکلنے کا میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں، جبکہ پریشانی سے نکلنے کا راستہ اللہ کے پاس موجود ہے۔ گویا کہ اس نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو قتل کر کے یہ ثابت کیا، اور وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں جس مشکل میں ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکالنے پر اور مجھے اس مشکل سے نجات دینے پر قادر نہیں ہے، تو گویا کہ اس کا اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہے، تبھی اس نے خودکشی کی۔ تو یہ جو سوچ ہے نا کہ میرے پاس ان حالات سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، ایسے حالات میں اگر کوئی شخص پھنس جائے تو پھر وہ یوں سوچے کہ ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کس انسان کے اندر کن حالات کو برداشت کرنے کی کتنی طاقت ہے۔ اور جب اللہ نے قرآن پاک میں ایک بات بیان فرما دی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ نہیں دیتا، تو ہمارے اوپر جو بوجھ ہے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جان رہا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے، اور وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میرے اوپر میری طاقت سے زیادہ بوجھ ہے، میرے پاس میری صلاحیت سے زیادہ کام ہے، میرے پاس اتنی زیادہ طاقت ہمت نہیں جتنے زیادہ میرے پاس کام ہیں، یہ جملے غلط ہیں۔ غلط یوں ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو ذمہ داریاں دی ہیں، اللہ نے جو ہمیں حالات دیے ہیں، اللہ نے ہمیں جو پریشانیاں دی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ علیم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے بندوں کو بنایا اور وہ بندوں کی مصلحت کو نہ جانے؟ اس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ یہ نہ جانے کہ کس بندے کے اندر حالات کو کس قدر سہنے کی کتنی طاقت ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو بھی حالات ہیں، اللہ ہمارے حالات کو جان رہا ہے، اور پھر یوں یقین کیجئے کہ یہ جتنے بھی حالات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی آزمائشیں ہیں، یہ جو ہمارے پاس آ رہی ہیں نا، یہ اللہ کے پاس سے ہو کر آ رہی ہیں۔ اور جب اللہ کے پاس سے ہو کر آ رہی ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدلنے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر ہم یوں کہہ لیں کہ اللہ ان حالات کو بدلنے پر قادر نہیں ہے تو پھر تو ہمارا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔
تو لازمی طور پر ہمیں یوں کہنا ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدلنے پر قادر ہے، اور جب اللہ ان حالات کو بدلنے پر قادر ہے پھر بھی وہ ان حالات کو دور نہیں کرتا، ہم سے مصیبتیں ختم نہیں کرتا، ہماری پریشانیاں وہ زائل نہیں کرتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس یہی حالات رہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی میں خوش ہے کہ وہ ہمیں انہی حالات سے گھرا ہوا دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے نا، کہ اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے یہ صبر کرتا ہے، اسے ثواب ملتا ہے، اسے اچھائی ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے، یہ شکر کرتا ہے، اسے ثواب ملتا ہے۔ اچھائی کی حالت میں بھی ثواب، برائی کی حالت میں یعنی پریشانی کی حالت میں بھی ثواب۔ اور پھر یہ آدمی سوچے کہ میں جس پریشانی کے اندر مبتلا ہوں، مجھ سے پہلے جو لوگ تھے، انبیاء کرام تھے، صحابہ کرام تھے، کیا ہمارے پاس ان سے زیادہ پریشانیاں ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ پریشانیوں کے اندر ہیں، ان سے زیادہ آزمائشوں کے اندر ہیں، ان سے زیادہ سختیوں کے اندر ہیں؟ نہیں، اور ہرگز نہیں، یقیناً نہیں۔ تو پھر ہمیں ان کے حالات اپنے سامنے رکھ کر تھوڑا سا نمونہ لینا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے ہم کہیں گے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے نا کہ ہمیں اللہ نے جن حالات میں رکھا ہے یہ حالات ہم برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم انہی حالات میں رہیں، تو پھر ہم ان حالات کا خوشی سے استقبال کریں اور ہم کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر راضی ہوں، اسلام کو دین مان کر راضی ہوں۔ اور پھر یہ بھی تو یاد رکھا جائے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو گویا کہ ہم راضی ہو گئے کہ ہمیں اللہ جن حالات میں رکھے ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں۔ اور جب ہم نے یوں کہا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو گویا کہ ہم نے ایک عہد کر لیا کہ اللہ کے رسول کے راستے پر چلیں گے، فاقے کے لیے بھی تیار ہیں، پریشانیوں کے لیے، سختیوں کے لیے، آزمائشوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے، ہر چیز کے لیے اپنا دل کھول کر تیار ہیں۔ تو جب ہم نے یہ دو وعدے کر لیے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وعدوں سے پیچھے نہ ہٹیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر خودکشی کو اسی لیے حرام فرمایا ہے۔ یہ جان ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، جب کبھی ایسا خیال کسی شخص کو بھی آئے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی ان آیتوں میں غور کرے جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان بکم رحیما، تمہارے جو حالات ہیں نا میں تم پر رحم کروں گا، تمہیں تمہارے حالات سے نجات دوں گا، میں تمہاری پریشانیاں تم سے دور کروں گا، میں تمہاری مصیبتیں تم سے ختم کروں گا۔ تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں ہر دن آواز لگاتا ہوں، کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں ضرورتیں ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں مجھ سے کچھ چاہیے، کہاں ہیں وہ لوگ جو پریشان حال ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ کون ہے، وہ کون ہے جو پریشان حال کی دعا قبول کرتا ہے، جو برائیوں کو ختم کرتا ہے، جو بھلائیاں عطا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو زمین میں تمہیں اپنا نائب بناتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں، اور بے شک نہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اسی رب پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور پھر اس بات کا یقین رکھیں کہ انشاءاللہ ہمارے حالات ختم ہوں گے اور ہم ان حالات سے نکل کر اچھے حالات کا بہت جلد سامنا کریں گے انشاءاللہ۔ تو فقہ کے موضوع میں آج یہ چیز بیان کی جا سکی کہ موت کی تمنا کرنا حرام ہے اور خودکشی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی سے پریشان آ جائے تو پھر وہ یوں دعا کرے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندگی عطا فرما جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور جب موت میرے لیے بہتر بن جائے تو مجھے موت عطا فرما دے۔ تو یہ فقہ کے موضوع میں یہ مختصر سی باتیں سامنے آ سکیں، اور اب جو ہمارا اگلا موضوع ہے وہ ہے سیرت۔ سیرت کے تعلق سے بہت ساری گفتگو الحمدللہ سامنے آئی ہے۔ اس وقت ہم یہ جانیں گے کہ جب قریش نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک
سازش رچی کہ حج کے موقع پر جب مختلف قبیلوں کے لوگ مکہ آئیں تو انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ جادوگر ہیں اور یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، آپ کے خلاف باتیں کی جائیں۔ اور جب انہوں نے ایسا کیا اور پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کا چرچا پورے عرب میں ہونے لگا، کفار کی کوشش یہ تھی کہ وہ اللہ کے نور کو روک دیں، اپنے منہ کی پھونک سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی دعوت کو اور آپ کے مشن کو روکنے کے لیے کچھ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے ہتھ کنڈے اپنائے۔ انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے جو جان کر انسانیت لرز جاتی ہے کہ یہ چیزیں وہ کیسے کر سکتے تھے، لیکن چونکہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے چونکہ ان کے دل پر اور ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ہر چیز پر چونکہ مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے وہ تمام کام کیے ہیں جو انسانیت کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ ان میں سے جب کوئی شخص حضور پاک علیہ السلام کو راستے میں دیکھتا، آپ کہیں جا رہے ہوتے، تو وہ آپ کے منہ پر کہتا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ آدمی جس کے اوپر سنا ہے کہ نصیحتیں نازل کی جاتی ہیں، تم تو پاگل ہو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں ان کے اس جملے کو نقل فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ ایسا کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یہ جھوٹا جادوگر ہے۔ انہوں نے کہا، أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، ارے دیکھو یہ وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان سے چنا ہے، یہی ہے وہ اس طرح کے جملوں سے حضور پاک علیہ السلام کو نشانہ بناتے ہیں۔ وہ آپ کو ایسی باتیں کہتے کہ آپ کا دل پھٹ جاتا، آپ کا دل بڑا تنگ ہو جاتا۔ آپ ذرا سوچئے نا کہ اگر ہمیں اس دنیا میں کوئی شخص ذرا سی بری بات کہہ دے، ہمیں صرف اتنا ہی کہہ دے، آپ کا چہرہ بہت برا لگ رہا ہے، صرف اتنی سی بات کہہ دے، آپ سوچئے کہ ہمیں کتنا برا لگتا ہے۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پورا مکہ ان کے خلاف ہو چکا ہے، ہر طرح کے لوگ آپ کے خلاف ہو چکے ہیں، جو ملتا ہے وہ یہی باتیں کہتا ہے، آپ جھوٹے ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ پاگل ہیں۔ آپ کا دل کیسا تنگ ہوتا ہوگا؟ آپ کا دل اتنا تنگ ہو گیا، آپ علیہ السلام گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، لیکن آپ غم نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ انہوں نے پہلی صورت اختیار کی ہنسی اڑانے کی، مذاق اڑانے کی، آپ کا استہزاء کرنے کی، آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرنے کی۔ یہ انہوں نے مہازارائی کی ایک شکل بنائی کہ اس طرح سے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اس کے بعد دوسری صورت جو انہوں نے اپنائی وہ یہ کہ جب حضور پاک علیہ السلام لوگوں کو قرآن سکھاتے، دین بدلاتے، تو یہ جا کر ان لوگوں کے ذہن میں جن کے بارے میں انہیں معلوم ہوتا کہ یہ لوگ اب دین قبول کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں شکوک اور شبہات ڈالنا شروع کر دیتے۔ وہ یوں کہتے، ان هذا الا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملى علیہ بکرۃ واصیلا، ارے تم کن باتوں کے پیچھے پڑ رہے ہو؟ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں جسے انہوں نے لکھوا لیا ہے اور یہ صبح شام تمہیں سناتے ہیں۔ یہ باتیں کہ یہ پرانے لوگوں کی قصے ہیں، پرانے لوگوں کے قصے ہیں اور کہانیاں ہیں، یہ شکوک اور شبہات ان کے ذہن میں انہوں نے ڈالنا شروع کیا۔ اور پھر وہ یوں کہتے تھے، انما یعلمہ بشر، یہ نا کسی کے پاس سے سیکھ کر آتے ہیں اور تمہیں بتاتے ہیں۔ یہ انہوں نے آپ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی دوسری شکل اپنائی۔ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ ذہنی پریشانی دینے کی کس طرح کی کیسی صورتیں انہوں نے اپنائی۔
اس کے بعد انہوں نے تیسری صورت اختیار کی کہ انہوں نے معاشرے میں کچھ گانے بجانے والی عورتوں کا انتظام کیا تاکہ لوگ حضور پاک علیہ السلام کے پاس قرآن سننے کے لیے نہ جائیں بلکہ ہماری لڑکیوں کے پاس آ کر گانا سنیں۔ اسی طرح سے انہوں نے گویوں کا اور قصہ کہنے والوں کا انتظام کیا کہ یہ لوگ قصہ سنائیں اور لوگ اسی میں دلچسپی لیں، حضور پاک علیہ السلام کے پاس جا کر قرآن نہ سنیں۔ یہ حضور کے دین کو روکنے کے لیے ان کی تیسری کوشش تھی۔ لیکن جب وہ ان تینوں صورتوں کو اختیار کرنے کے بعد بھی کامیاب نہ ہو سکے، تب پھر انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب صورت اپنائی۔ ان میں سے کچھ لوگ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کافرون نازل فرمائی، اے نبی آپ ذرا ان سے کہہ دیجئے کہ اے کفر کرنے والو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان بتوں کی پوجا کر ہی نہیں سکتا جن بتوں کی پوجا تم کرتے ہو۔ تو یہ حضور پاک علیہ السلام کے دین کو روکنے کے لیے، اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے کفار مکہ کی چند کوششیں تھیں، لیکن جب وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا، ایک ایسا قدم جس نے پورے مکہ کے تمام لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا، ایک ایسی شکل جس نے ایمان والوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ اور وہ کون سا قدم تھا، اسے ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب جو آج کا ہمارا آخری موضوع ہے وہ ہے قرآن کریم تجوید کے ساتھ، اور آج ہم سورہ نصر کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اذا میں ذال کو ہم باریک رکھیں گے، اذا جاء یہ بڑی مد ہے، اسے کم از کم 3 الف کے بقدر کھینچیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ، نصر اللہ، را یہ را پر ہوگی یعنی موٹی ہوگی کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، والفتح ہا کی آواز، جب ہم یہاں پر رکیں گے تو ہا کی آواز نکل کر رہ جائے گی، فتح نہیں کہیں گے بلکہ والفتح، والفتح یعنی ہا جہاں سے نکلتا ہے حلق، ہا جہاں سے نکل رہا ہے یعنی جو ہا کا مخرج ہے وہاں ہماری آواز جائے گی اور پھر وہیں آواز رک جائے گی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، رأیت میں را کو ہم پر کریں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، ورأیت الناس نون میں ہم غنہ کریں گے، یعنی جب نون پر تشدید ہو تو آواز کو ناک میں روکتے ہیں اور اسے غنہ کہتے ہیں۔ یدخلون، ید میں دال میں آواز واپس لوٹے گی کیونکہ یہ ان 5 حروف میں سے ہے جو اگر ساکن ہوں یعنی جن کے اوپر جزم ہو تو آواز واپس ہماری طرف لوٹتی ہے۔ یدخلون، خو، خلون فی دین اللہ افواجا فسبح، فسبح بحمد ربک واستغفر، واستغفر میں را کو ہم باریک رکھیں گے کیونکہ را سے پہلے زیر ہے، اور یہ جو ہے نا واستغفر ہا، یہ جو چھوٹی والی ہا ہے اس ہا میں آواز جائے گی اور رک جائے گی، واستغفر انہ کان توابا۔ تو یہ سورہ نصر کو ہم نے تجوید کے ساتھ سیکھا، اور اسی مختصر سی گفتگو پر ہم آج کی اس نشست کو اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے۔ آپ اللہ کی امان میں رہیں، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور سنت کے ساتھ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔